بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ بک 1 چیپٹر نمبر 9 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ چیپٹر نمبر 9 ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا، جو دا فلش کویک، بے وقوف نیم حکیم، ایک بے وقوف شخص کی کہانی تھی جو اپنے آپ کو ایک جھوٹا ڈاکٹر، جس نے اپنے آپ کو جو ہے بنا لیا کہ ایسا ہوا کہ ایک اونٹ والوں کو اس نے دیکھا کہ انہوں نے اونٹ کے گلے کا علاج کیا۔ اونٹ کے گلے کے گرد، جب اونٹ کے گلے میں خربوزہ پھنس گیا تو انہوں نے اس کے گرد کمبل باندھ کے ہتھوڑے سے وار کیا تو اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ بے وقوف شخص نے یہ سمجھا کہ یہ گلہڑ کا علاج ہے، یعنی سویلن تھروٹ جو ہوتا ہے، گلے کی سوجن جو ہوتی ہے اکثر لوگوں کو، یہ اس کا علاج کیا گیا۔ لہٰذا اگلے گاؤں میں جا کے اس نے پریٹینڈ کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ جو گلہڑ ہے، گوائٹر ہے، سویلن تھراٹ جو ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو ایک عورت نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا تو اس نے اس کے گلے کے گرد کمبل باندھا اور ہتھوڑے سے وار کیا اور بوڑھی مر گئی۔ اور جب مری تو گاؤں والوں نے پکڑ لیا کہ بندہ تو بدماش ہے، اور اس سے جو ہے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس سے قبر کھدوائی جائے، اور جو ہے اس کے بعد وہ اس کو ماریں گے اور اس کے بعد جانے دیں گے۔ تو قبر کھودنے لگا تو زمین بڑی ٹھوس تھی، سخت تھی، اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر نہیں کام کرو گے تو پھر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، وہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دے گا۔ تو اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے یا 10 ایگزالٹڈ مجبور کیے گئے، ایگزالٹڈ مجبور کیے گئے، ایڈمونشڈ، وارنڈ، ریپریمینڈڈ، ریبیوکڈ، اسکالڈڈ، فورسڈ، ریپرووڈ، مجبور، اکسائے گئے، مجبور کیے گئے۔ دا انفارچونیٹ مین، بدقسمت آدمی نے، نیم حکیم کی بات ہو رہی ہے، نقلی جعلی ڈاکٹر کی، اس کو مجبور کیا گیا تھا، بدقسمت تھا وہ۔ اس نے ان گریٹسٹ فیئر، شدید خوف کے عالم میں، مجبور بدقسمت انسان نے، دا ایگزالٹڈ مجبور، دا انفارچونیٹ مین بدقسمت انسان نے، ان دا گریٹسٹ فیئر شدید خوف کے عالم میں، لیبرڈ اوے ود آل ہز مائٹ، لیبرڈ اوے کام کیا، ود آل ہز مائٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پورا زور لگا کے۔ بس مجبور بدقسمت انسان نے شدید خوف کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کے کام کیا۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، وین دا ولیجرز سا، جب گاؤں والوں نے دیکھا، دیٹ ہی ہیڈ فنشڈ ہز ٹاسک، کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، اینڈ بریڈ، اور دفنا چکا تھا، دا وکٹم، شکار کو، آف ہز مسٹیکن ٹریٹمنٹ، اپنے غلط علاج کے، اپنے غلط علاج کے شکار، شکار سے مراد وہی عورت، غلط علاج کا شکار عورت کو دفنا چکا تھا۔ دے بیٹ ہم ویل، انہوں نے اچھے طریقے سے اس کی پٹائی کی، اینڈ لیٹ ہم گو، اور اسے جانے دیا۔ بس مجبور بدقسمت انسان نے شدید خوف کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کے کام کیا، اینڈ ایٹ لاسٹ وین دا ولیجرز سا، اور آخر کار جب گاؤں والوں نے دیکھا، that he had finished his task، کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، and buried the victim of his mistaken treatment، اور اپنے غلط علاج کے شکار عورت کو دفنا چکا تھا، they beat him well and let him go، انہوں نے اچھے طریقے سے اس کی پٹائی کی اور اس کو جانے دیا۔ جب جانے دیا تو کہتے ہیں uninfluenced، بغیر کوئی اثر لیے، uninfluenced، بغیر کوئی اثر لیے، بغیر اثر لیے، unchained، unaltered، unmoved، unaffected، بغیر کوئی اثر لیے، بائی دا سیویرٹی، شدت کا، سیویرٹی شدت کا، فرسنس کا، اسٹرینتھ کا، وائلنس کا، آف ہز پنشمنٹ، اپنی سزا کی، اپنی سزا کی شدت کا کوئی اثر لیے بغیر، یعنی جو سزا ملی تھی اتنی شدید، اس کا کوئی اثر نہ لیا اس نے، تو اپنی سزا کی شدت کا اثر لیے بغیر، دا مین ماؤنٹڈ ہز کیمل، آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہوا، ماؤنٹڈ، سوار ہوا، ہز کیمل، اپنے اونٹ پر، and went on to the next village، اگلے گاؤں چلا گیا، and again gave himself out as a great doctor، اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک بڑے ڈاکٹر کے طور پر پیش کیا۔ and what can you cure، said someone، کسی نے کہا، and what can you cure، اور تم کیا علاج کر سکتے ہو، کیا کیور کر سکتے ہو، کیا ٹریٹ کر سکتے ہو، کیا علاج کر سکتے ہو۔ I can cure goiter، answered he، اس نے جواب دیا، I can cure goiter، میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں۔ This time، اس وقت، it was an old man، ایک بوڑھا آدمی تھا، who offered himself for treatment، جس نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا، who offered himself
جس نے اپنے آپ کو پیش کیا فار ٹریٹمنٹ علاج کے لیے. اس وقت ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا. بٹ دا پریٹینڈڈ ڈاکٹر سیڈ, لیکن پریٹینڈڈ ڈاکٹر, وہ جعلی ڈاکٹر نے, پروفیسڈ ڈاکٹر نے, بوگس ڈاکٹر نے, فیک ڈاکٹر نے, سپوز ڈاکٹر نے کہا, لیکن جعلی ڈاکٹر نے کہا لک ہیئر گڈ پیپل, اچھے لوگوں ادھر دیکھو, لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھے لوگوں ادھر دیکھو, I shall do my best to cure this case. I shall do my best, میں اپنی پوری کوشش کروں گا to cure, علاج کرنے کی, this case, اس معاملے کے, میں اس معاملے کے علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا. But remember, لیکن یاد رکھو, if I am so unfortunate as to kill him, اگر میں بدقسمتی سے اس کو مار دوں, if I am so unfortunate, اگر میں بدقسمتی سے to kill him, اس کو مار بیٹھوں, I am not to be compelled, تو مجھے compelled مجبور مت کرنا, not to be compelled, مجھے compelled مت کرنا, force مت کرنا, مجھے مجبور نہ کرنا, to dig the man's grave, اس آدمی کی قبر کھودنے کے لیے, تو مجھے اس آدمی کی قبر کھودنے کے لیے مجبور نہ کرنا. A pretty sort of doctor you must be, تم pretty sort, گھٹیا قسم کے, بیکار قسم کے, pretty sort کے, گھٹیا قسم کے, بیکار قسم کے ڈاکٹر ہو. You must be, یقیناً تم ایک گھٹیا قسم کے ڈاکٹر ہو. cried they, وہ پکارے, وہ بولے کہ یقیناً تم ایک گھٹیا قسم کے ڈاکٹر ہو. Before you begin your treatment, اس سے پہلے کہ تم علاج شروع کرو, you are talking of digging the patient's grave, you are talking, تم بات کرتے ہو, of digging the patient's grave, مریض کی قبر کھودنے کی, تم مریض کی قبر کھودنے کی بات کر رہے ہو. away with you, دفع ہو جاؤ. We shall have nothing to do with you, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں. Hearing this, یہ سن کر, the pretended doctor began to say to himself, جعلی ڈاکٹر نے اپنے آپ سے کہا, یہ سن کر جعلی ڈاکٹر اپنے آپ سے کہنے لگا, what an extraordinary thing this is, یہ کتنی extraordinary, کتنی غیر معمولی بات ہے. extraordinary بات ہے, strange ہے, odd ہے, unconventional بات ہے, uncommon بات ہے, کتنی غیر معمولی بات ہے. my best plan, میرے لیے بہترین تدبیر, best plan, بہترین تدبیر, surely, یقیناً یہ ہوگی, is to return to the camel men, کہ میں اونٹ والوں کے پاس جاؤں, and tell them, اور انہیں جا کے بتاؤں, that they have not shown me the right way, کہ انہوں نے مجھے ٹھیک طریقہ نہیں دکھایا, to cure this disease, اس بیماری کے علاج کا. یقیناً میرے لیے بہترین تدبیر یہی ہوگی کہ میں اونٹ والوں کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ انہوں نے مجھے بیماری کے علاج کا ٹھیک طریقہ نہیں دکھایا. Perhaps, شاید, they will advise me, وہ مجھے نصیحت کر پائیں گے. When he had overtaken them, جب اس نے انہیں جا لیا, وہ ان تک پہنچ گیا, اس نے overtake کر دیا, ان کو catch up کیا, ان کو جو ہے وہ ان تک پہنچ گیا. read them, when he had overtaken them, جب وہ ان تک پہنچ گیا, he cried, تو وہ پکارا, what foolish man you must be, آپ کتنے احمق آدمی ہو. what foolish man you must be, تم ضرور بیوقوف آدمی ہو, ضرور احمق آدمی ہو. I met an old woman, مجھے ایک بوڑھی عورت ملی, who suffered from goiter, جسے گلہڑ کی تکلیف تھی, just like your camel, بالکل تمہارے اونٹ کی طرح, جس کو بالکل تمہارے اونٹ کی طرح گلہڑ کی تکلیف تھی. and I tied a blanket, اور میں نے ایک کمبل باندھا, round her neck, اس کی گردن کے گرد, میں نے اس کی گردن کے گرد کمبل باندھا. and struck her, اور اس کو ضرب لگائی, with a mallet, ایک ہتھوڑے سے, اور میں نے اسے ایک لکڑی کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی. but instead of recovering, لیکن بجائے صحت یاب ہونے کے, like your camel, تمہارے اونٹ کی طرح, لیکن تمہارے اونٹ کی طرح صحت یاب ہونے کے بجائے, she died, وہ مر گئی. and instead, اور بجائے, of getting a fee, کہ مجھے معاوضہ ملتا, I was compelled, مجھے مجبور کیا گیا, compelled کیا گیا, forced کیا گیا, مجبور کیا گیا, to dig her grave, اس کی قبر کھودنے کے لیے. جب وہ ان تک پہنچ گیا تو وہ چلا کے بولا کہ what foolish man you must be, آپ ضرور احمق قسم کے لوگ ہو. I met an old woman who suffered from goiter just like your camel, مجھے ایک بوڑھی عورت ملی جسے بالکل تمہارے اونٹ کی طرح گلہڑ تھا. and I tied a blanket round her neck, میں نے اس کی گردن کے گرد کمبل باندھا. struck her with a mallet, اور لکڑی کے ہتھوڑے سے اس کو ضرب لگائی. but instead of recovering like your camel, لیکن تمہارے اونٹ کی طرح ٹھیک ہونے کے بجائے, she died, وہ مر گئی. and instead of getting a fee, اور بجائے اس کے کہ مجھے معاوضہ ملتا, I was compelled to dig her grave, مجھے اس کی قبر کھودنے کے لیے مجبور کیا گیا.
آگے سے کہ انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ وی ہو آر اسٹوپڈ آنسر دا کیمل مین. اونٹ والوں نے جواب دیا اٹ از ناٹ وی ہو آر اسٹوپڈ احمق ہم نہیں ہیں بٹ یو بلکہ تم ہو. احمق ہم نہیں ہیں بلکہ تم ہو. وی آر ناٹ اسٹوپڈ ایٹ آل ہم بالکل احمق نہیں ہیں. دیز اینیملز آر کیملز یہ جانور اونٹ ہیں. آف پروڈیجیس سائز پروڈیجیس بڑی ہیوج بگ انارمس کلوجل میسو پروڈیجیس سائز ہیوج سائز بڑی جسامت اینڈ اسٹرینتھ اور طاقت والے. These animals are camels of prodigious size and strength. یہ جانور بڑی جسامت اور طاقت والے اونٹ ہیں. How was a feeble old woman? کیسے کوئی feeble کمزور سی. Feeble, a weak, frail, infirm, delicate, or sickly. ایک کس طرح ایک جو ہے وہ بوڑھی کمزور عورت to stand the blow of a mallet. To stand to bear برداشت کر پاتی. The blow of a mallet ایک ہتھوڑے کے وار کو. انہوں نے کہا بیوقوف ہم نہیں ہیں. It is not we who are stupid بیوقوف ہم نہیں ہیں. Answered the camel man اونٹ والوں نے جواب دیا but you بلکہ تم ہو. We are not stupid at all ہم بالکل احمق نہیں ہیں. These animals are camels of prodigious size and strength یہ جانور بہت بڑی جسامت اور طاقت والے اونٹ ہیں. How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet کیسے کوئی بوڑھی کمزور عورت ہتھوڑے کے وار کو برداشت کر پاتی. No نہیں it is you and you only تم اور تم ہو who are stupid جو احمق ہو. نہیں یہ تم اور صرف تم ہو جو کہ احمق ہو. One of the men now stepped forward. اچھا شاید نیم حکیم کو بات سمجھ نہیں آئی تو ایسے میں کیا اونٹ والوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ آگے آیا. One of the men now stepped forward آدمیوں میں سے ایک نے اب آگے قدم بڑھایا. Saying to his friends اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہوئے کہ you remain quiet آپ لوگ خاموش رہیں. You remain quiet آپ لوگ خاموش رہیں and leave this fellow to me اور اس شخص کو مجھ پر چھوڑ دیں. Then addressing himself to the newcomer پھر نیو کمر نئے آنے والے سے خود ہی ایڈریس کرتے ہوئے خود ہی مخاطب کرتے ہوئے he cried وہ پکارا. Hear you sir جناب سنو. These men do not understand the matter at all یہ لوگ بالکل معاملے کو نہیں سمجھتے. I can set it all right میں اسے بالکل حل کر سکتا ہوں. For you تمہاری خاطر in a minute ایک منٹ میں میں بالکل تمہاری خاطر اسے ایک منٹ میں حل کر سکتا ہوں. Saying this یہ کہہ کر he lifted a heavy stick اس نے ایک بھاری سٹک اٹھائی بھاری ایک لاٹھی اٹھائی بھاری چھڑی اٹھائی. Bound with iron rings جس پر باؤنڈ چڑھے ہوئے تھے بندھے ہوئے تھے کور کیے ہوئے تھے. آئرن رنگز لوہے کے چھلے جس پر لوہے کے چھلے چڑھے ہوئے تھے. اینڈ اسٹرک اے کیمل اور اس نے ایک اونٹ کو اسٹرک کیا ضرب لگائی. which was feeding off the leaves of a wild plum tree which was feeding off جو کہ کھا رہا تھا. feeding off کھا رہا تھا. the leaves پتے wild plum tree wild جنگلی plum tree آلو بخارے کے درخت کے ایک جنگلی آلو بخارے کے درخت کے پتے کھا رہا تھا. The stolid creature stolid بے حس stolid insensitive بے حس جو ہے creature مخلوق stolid creature بے حس insensitive جو creature ہے جو مخلوق ہے یعنی بے حس اونٹ جو ہے scarcely hardly اس نے بامشکل ہی feeling the blow وار کو محسوس کیا. بے حس اونٹ نے بے حس مخلوق نے بے حس اونٹ نے بامشکل ہی وار کو محسوس کیا. merely اور محض moved a step or two forward ایک یا دو قدم آگے ہو گیا. بے حس اونٹ نے بامشکل ہی وار کو محسوس کیا اور محض ایک یا دو قدم آگے ہو گیا. you observe said the man آدمی نے کہا you observe تم نے دیکھا. the effect of this treatment اس عمل کا اثر effect اثر of this treatment اس عمل کا on the camel اونٹ پر. آدمی نے کہا تم نے اس عمل کا اونٹ پر اثر دیکھا. now observe its effect on a human being اب ایک انسان پر اس کا اثر دیکھو. he then struck the man himself اس نے پھر خود آدمی کو جو ہے وہ ضرب لگائی. a similar blow اسی قسم کا وار کرتے ہوئے اس نے پھر آدمی کو اسی قسم کا وار کرتے ہوئے ضرب لگائی. which felled him to the earth جس نے اسے زمین پر گرا دیا. like a log ایک log کی طرح ایک شہتیر کی طرح شہتیر کی طرح ایک لکڑی کی طرح اس کو زمین پر گرا دیا. when consciousness returned جب ہوش لوٹا when consciousness returned جب اس کو ہوش لوٹا wakefulness ہوئی awakeness ہوئی awareness ہوئی جب alertness ہوئی جب اسے ہوش لوٹا. his bewildered victim inquired اس کے bewildered پریشان bewildered
بکھلائے ہوئے, کنفیوزڈ, پرپلیکسڈ, بیفلڈ, اس کے پریشان وکٹم شکار نے انکوائرڈ پوچھا. تو اس بکھلائے ہوئے شکار نے پوچھا, شکار یعنی اس بکھلائے ہوئے شخص نے پوچھا, وائی سر, کیوں جناب, دس کروئل یوزیج, یہ کروئل ظالمانہ, یوسیج سلوک, یہ یوسیج کیوں, یہ ظالمانہ سلوک کیوں, یوسیج ٹریٹمنٹ, ہینڈلنگ, مینجمنٹ کیوں, یہ ظالمانہ سلوک کیوں. ڈو ناٹ پرسیو, ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, پرسیو, ڈسرن, انڈرسٹینڈ, کمپریہینڈ, اپریہینڈ, کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی. آنسر دا کیمل مین, اونٹ والے نے جواب دیا, اونٹ والے نے جواب دیا, کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی. آئی وش ٹو شو یو, میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا, وٹ از گڈ فار کیملس, کہ جو اونٹوں کے لیے بہتر ہے, از ناٹ گڈ فار پور اولڈ مین اینڈ ویمن, وہ غریب بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سیڈ دا ریڈ مین, اب اس ریڈ مین نے, مصیبت زدہ آدمی نے کہا, اب اس ریڈ مین نے کہا, اس مصیبت زدہ آدمی نے کہا, کیا I now begin to see my error, اب مجھے اپنی غلطی سمجھ آ رہی ہے, اب مجھے اپنی غلطی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. I now begin, اب مجھے شروع ہو گئی ہے, to see my error, اپنی غلطی نظر آنا, اب مجھے اپنی غلطی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. Never, never again, کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں دوبارہ, I set myself up for a doctor, میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کے طور پر پیش کروں گا, میں اپنے آپ کو کبھی اب ڈاکٹر کے طور پر پیش نہیں کروں گا. تو یہاں تک تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ چیپٹر نمبر 9 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کی ٹرانسلیشن کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ دیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.